السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. دسمبر تھا کہ دبے پاؤں پہنچ چکا تھا، مگر اس بار دسمبر کے اولین دن خاصی ناراضی کا رنگ اوڑھے ہوئے تھے، کیونکہ سردی نے ابھی تک شدت نہیں پکڑی تھی. مگر جوں جوں دسمبر اختتام کی جانب روانہ ہوا، سردی نے بھی شدت پکڑ لی. اب تو سورج بھی بمشکل ہی اپنا دیدار کرواتا تھا. پچھلے 4 دن سے سورج کے نکلنے کے انتظار میں ماہرہ نے واشنگ مشین نہیں لگائی تھی، مگر آج اس نے سورج کی بے رخی دیکھ کر بھی مشین لگا ہی لی. سخت سردی میں کپڑے دھونا کسی سزا سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور کپڑے بھی اس قدر تھے کہ دیکھ کر یوں لگ رہا تھا گویا کپڑوں کی کوئی دکان کھولنے کو ہو یا کہ یہ کوئی دھوبی گھاٹ ہو. ماہرہ کے نزدیک جوائنٹ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا نقصان یہی تھا کہ ایک معمولی سا کام بھی اتنا طویل اور تھکا دینے والا ہو جاتا تھا، جیسے اس کا آج کا سارا دن ان کپڑوں کی نظر ہونے والا تھا. جب تک یہ کپڑے خشک ہو کر سٹور روم تک نہ پہنچا دیے جاتے وہ ان کی ذمہ دار تھی. ہاں، اس کے بعد وہ زارا کی ذمہ داری ہوتے، کیونکہ تمام مرد حضرات کے کپڑے استری کر کے ان کی الماریوں میں ہینگ کرنا زارا کی ذمہ داری تھی. البتہ خواتین کے معاملے میں اسے یہ چھوٹ حاصل تھی کہ اگر کسی کو اس پہ رحم آ گیا تو وہ خود اپنے کپڑے استری کر لے گی، ورنہ ان کے کہنے پر استری کر کے دینی پڑتی. کبھی کبھار اسے دادی کے بنائے گئے ان اصولوں پہ شدید غصہ آتا. ہر کسی کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں ان پر سختی سے عمل کروایا جاتا تھا. یوں یہ گھر کام اور جیل خانہ زیادہ لگتا تھا. اس 2 منزلہ گھر میں 3 خاندان آباد تھے. گھریلو معاملات کی سربراہ عزیز فاطمہ تھیں. عرصہ ہوا ان کے شوہر دار فانی سے کوچ کر چکے تھے اور وہ اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ اس گھر میں مقیم تھیں. تینوں بیٹے شادی شدہ تھے، مگر ان میں صرف 2 صاحب اولاد تھے. تیسرے بیٹے کی شادی کو 20 برس گزر چکے تھے، مگر اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا. سب سے بڑی بہو عصمت اور اس سے چھوٹی صبیحہ دونوں بہنیں بھی تھیں، سو دونوں کی آپس میں خوب اچھی بنتی تھی. سب سے چھوٹی تابندہ جو کہ بے اولاد بھی تھی، پہلے تو ان سے گھل مل گئی اور ان کے بچوں کا خیال بھی رکھتی تھی. مگر جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے تابندہ بیگم کے نفسیاتی مسائل بڑھتے جا رہے تھے، اس لیے گھر کے دیگر افراد بھی ان سے کنی کترانے لگے تھے. وہ زیادہ تر اپنا کام خود ہی کرتی تھی اور کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں خاموشی سے پورا دن گزارتی تھی. اپنی ساس سے بھی ان کی زیادہ گفتگو نہیں تھی. البتہ عزیز فاطمہ تابندہ کو بہت اہمیت دیتی تھی اور اس کے دکھ درد کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی، مگر چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی بہو اور بیٹے کو اس غم سے نکال نہیں پا رہی تھی. اب نئی نسل بڑی ہو رہی تھی. بڑی بہو عصمت کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. تو چھوٹی بہو صبیحہ کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ایسے میں اب ان کی بھی ساری توجہ نئی نسل کے مسائل کی طرف ہی تھی. تو پھر یوں ہی ہوتا ہے، پرانی نسل کے مسائل وقت کے ساتھ دبتے چلے جاتے ہیں اور بد مزاج لوگوں پہ بد مزاجی کا ٹیگ لگا کے لوگ انہیں سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور کوئی بھی ان کے مسئلے میں زیادہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کرتا کہ مبادا اپنی ہی عزت گنوانے کا خطرہ رہتا ہے. تابندہ تو الگ ہو گئی تھی، البتہ گھر کی بڑی تینوں عورتوں نے نئی نسل کی بچیوں کی تربیت اور ان کے سگڑاپے کی طرف توجہ رکھی ہوئی تھی. اس میں سب سے اہم کردار تو عزیز فاطمہ کا اپنا ہی تھا، جن کے سامنے کسی کی چون چرا کرنے کی بھی جرت نہ تھی. اس لیے جس ہفتے مائرہ نے کپڑے دھونے ہوتے اس ہفتے زارا نے کپڑے استری کرنا ہوتے، اور اسی طرح اگلے ہفتے یہی ڈیوٹی چھوٹی 2 لڑکیوں کی لگ جایا کرتی تھی. دادی کے بنائے اصولوں پر پہلے ان کے بیٹے کار بند رہے تھے، پھر بیٹوں کے بعد بہویں اور اب آگے سے بچے بھی. اور یہ اصول صرف لڑکیوں کے لیے نہیں تھے کہ انہیں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا ہے، صفائی ستھرائی کرانی ہے، اپنی ذات کا بھی خیال رکھنا ہے، بلکہ لڑکوں کے لیے بھی کچھ ایسے ہی سخت اصول دادی جان نے اپنا رکھے تھے
اور اس میں ان کے بیٹوں نے اپنی ماں کو خوب شے دے رکھی تھی۔ بہویں بھی جانتی تھیں کہ جس ساس نے اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا لیا، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی، اور آج ماشاءاللہ سے سارا گھرانہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ دادی جان خود آواز بلند تلاوت کیا کرتی تھی، تو پھر بھلا ایسی اعلیٰ سوچ والی ہستی کے زیر سایہ پرورش پانے سے ان کے بچے کہیں مار کھائیں گے؟ بس اسی یقین کے ساتھ گھر کا نظم نسق چل رہا تھا۔ چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا کبھی ہو بھی جایا کرتا تھا۔ مائرہ تقریباً آدھے کپڑے دھو چکی تھی۔ سردی کی شدت سے یوں لگ رہا تھا جیسے رگوں میں خون جم جائے گا۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر وہ ہاتھ سینکنے کی نیت سے کچن کی جانب چل دی۔ سبھی لوگ لاؤنج میں رکھے ہیٹر کے گرد جھرمٹ بنائے بیٹھے تھے۔ وہاں جا کر بیٹھنے کے لیے اسے الگ سے منت سماجت کرنی پڑتی، اس لیے اسے آسان حل یہی لگا کہ چولہا جلا کے ہاتھ سینک لے۔ ابھی وہ کچن میں داخل ہی ہوئی تھی کہ وہاں سے تابندہ نکلی۔ اچانک کا سامنا ہوا اور تابندہ کے ہاتھ میں تھاما چائے کا مگ چھلک گیا اور ان کا ہاتھ بری طرح جل گیا۔ نہ جانے ہاتھ کی جلن تھی یا دل کی، جس نے انہیں ہاتھ اٹھانے پہ مجبور کر دیا، اور ان کی انگلیاں مائرہ کے چہرے پہ نشان چھوڑ گئیں۔ کوئی تمیز ہے کہ نہیں؟ اندھی ہو کیا جو اس طرح ٹکراتی پھر رہی ہو؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ ان کی آواز سن کر سبھی لوگ جمع ہو گئے، جبکہ مائرہ ابھی تک بے یقینی سے گال پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آج تک کسی نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے تھپڑ کا درد محسوس کیا تھا۔ درد تھپڑ سے زیادہ بے عزتی کا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے تابندہ؟ تم نے آج تک جیسا بھی رویہ رکھا، میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بچوں پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دو۔ دادی گرجتی ہوئی آواز میں بولی۔ سبھی کو تابندہ چچی کا مائرہ کو تھپڑ مارنا بہت برا لگا تھا۔ مائرہ کی ماں اپنے اندر ابھرتے غصے کے باعث بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر یہ اس گھر کا اصول تھا کہ جب دادی یعنی عزیز فاطمہ موجود ہوتی تو کسی اور کو بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ تابندہ چپ چاپ کھڑی ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ تھپڑ مار کر شرمندہ وہ خود بھی ہو رہی تھی، مگر اب شرمندگی کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اور بس پھر مائرہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کسی کی اتنی توہین بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی غلطی پر جس میں اس کا کوئی عمل دخل بھی نہیں تھا۔ یوں تو گھر میں پہلے بھی کوئی تابندہ چچی کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر اس روز کے بعد سے تو سب بچوں کے ذہن میں ان کے لیے اور بھی نفرت اور غصے نے جگہ لے لی تھی۔ ہر کوئی ان کو دیکھ کے اپنی راہ بدل لیتا تھا، ان سے کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ لیکن مائرہ جو کہ گھر کی سب سے سگھڑ اور فرمانبردار لڑکی تھی، اس کے ساتھ ایسا کر کے شاید چچی جان خود بھی شرمندہ تھی، سو اکثر اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر مائرہ تو بالکل انسنی کر کے راہ بدل لیتی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر چکے تھے، نیا سال شروع ہو چکا تھا، مگر زندگی کے تمام معاملات ویسے ہی پرانے تھے۔ مائرہ کے ننھیال میں شادی تھی۔ دادی اور چچی کے علاوہ سبھی لوگ شادی پر چلے گئے تھے۔ مائرہ گھر پہ ہی رک گئی تھی کیونکہ اس کے فائنلز شروع ہو چکے تھے۔ اس نے کھانا بنا کر دادی کے کمرے میں ہی دے دیا تھا اور خود اپنے کمرے میں پڑھنے چلی گئی تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے جب وہ چائے کی طلب میں کچن میں آئی۔ کچن میں آ کر دیکھا تو سارا کھانا جوں کا توں پڑا تھا۔ اس دن کے بعد سے چچی اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو مائرہ کے دل میں آیا کہ کھانا سارا فریج میں رکھ دے اور چائے بنا کر چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس چلی جائے۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے چچی جان کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے ان کے چھینکنے اور کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ وہیں سے واپس مڑ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے ایک کپ چائے بنائی، ساتھ میں ایک انڈا ابالا اور دوا بھی نکال کے ٹرے میں ہی رکھ لی۔ چچی جان کے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ 2-3 بار دستک دینے کے باوجود بھی چچی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں پوری امید تھی کہ جو بھی ہو ان کے جواب نہ دینے پہ مایوس ہو کے چلا جائے گا، مگر مائرہ نے اجازت کے بغیر ہی بالآخر دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ سائڈ ٹیبل پہ ٹرے رکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا، میں تو کسی سے چائے کا نہیں کہا تھا۔ وہ بمشکل اپنے بھیگے لہجے کو چھپاتے ہوئے بولی تھی،
चची जान, आप रो रही हैं? उनके भीगे लहजे को महसूस करते हुए मायरा ने हैरत से पूछा और उनकी आंखों की तरफ देखना चाहा। नहीं, छींकों और जुकाम की वजह से आवाज़ ऐसी हो रही है। आंसू हलक में उतारते हुए उन्होंने झूठ बोला। तो फिर आप चाय पी लें, मैं आपके लिए अंडा भी उबाल कर लाई हूँ। ये दवाई भी ले लें। मायरा उनके सराहने खड़ी बोली तो उन्होंने हैरत से बाजू उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर ट्रे की तरफ निगाह डाली जिसमें उबला अंडा, चाय का कप और दवा रखी थी। मायरा बेड के किनारे पर बैठ गई और अंडा उनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने खामोशी से चाय का कप उठाया, अंडा खाया और चाय पीने लगी। चाय का खाली कप ट्रे में रखा तो मायरा ने दवा उनकी तरफ बढ़ाई। ये भी ले लें। उन्होंने दवा के चंद घूंट पानी के साथ निगल लिए। अगर सर में ज़्यादा दर्द है तो मैं आपका सर दबा दूँ? उसने उनकी सूजी हुई आंखों को देखकर अंदाज़ा लगाया। उन्होंने भी कुछ बोलने की बजाय असबात में सर हिलाया। मायरा धीरे धीरे उनका सर दबाने लगी। उसके लम्ब से उन्हें सुकून मिल रहा था। वो यूं ही आंखें मोदे लेटी रहीं। मेरी कोई औलाद नहीं है। जब भी तुम्हारी माँ और खाला तुम लोगों से प्यार करते देखती हूँ, मुझे उन पर रश्क आता है, बल्कि कभी कभी हसद भी महसूस होता है। शायद यही वजह है कि मेरा उन दोनों से ज़्यादा नहीं बन पाया। जब तुम लोगों को अपनी माँओं से प्यार करते और उनकी परवाह करते देखती हूँ तो दिल में हसरत जागती है कि काश मेरी भी औलाद होती, वो भी मुझसे यूं ही प्यार करती, मेरी परवाह करती, जैसे कि अब तुम कर रही हो। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी। उस दिन तुम्हें थप्पड़ मारा था, पता है क्यों? उन्होंने नरमी से पूछा था। तो मायरा ने कहा कि पता नहीं। उस दिन मोहल्ले की एक औरत आई थी, बड़ी हमदर्द बन के मुझे बहुत कुछ सुना गई। बातें तो लोग शादी के दूसरे साल से ही सुनाना शुरू हो गए थे, मगर अब लगता है कि वो सब बातें बर्दाश्त करने का हौसला कम पड़ने लगा है। पहले तो बड़ी से बड़ी बात सह जाती थी, लेकिन इस बेआबां और उजाड़ जिंदगी ने तो जैसे मुझे अंदर से उजाड़ कर दिया है। शायद इसीलिए उस दिन मैं अपने दुख में ये भी भूल बैठी। क्या उस थप्पड़ के लिए मुझे माफ़ी मिल सकती है? अगर तुम मेरी बेटी होती तो क्या मैं तुम्हें थप्पड़ ना मार सकती? ये कहते हुए उनके लहजे में अजीब सी हसरत और दर्द था। मायरा के दिल को कुछ होने लगा। आपको उस थप्पड़ के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे माफ़ कर दें कि मेरे रवैये ने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर किया कि आप मुझसे माफ़ी मांग रही हैं। वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोली। वो जानती थी अगर चची ने थप्पड़ मारा था तो उसके रवैये ने उन्हें यह महसूस करा दिया था कि उन्होंने ज्यादती की है। बाज़ों का हर बात मुँह से कह के नहीं बताई जाती। कुछ बातें रवैयों से जिताई जाती हैं, कुछ बातें रवैयों से जिताई जाती हैं, और जो बातें रवैयों से जिताई जाती हैं वो कहे गए अल्फाज से ज़्यादा दुख देती हैं। लफ्ज़ उतने तकलीफ दे नहीं होते जितने रवैये अजियतनाक होते हैं। वो भी तो यही कर रही थी, उनके साथ ऐसा रवैया रख रही थी जिससे उन्हें तकलीफ पहुंच रही थी। अगर बैठक में चची के साथ बैठना पड़ता तो वहाँ चाय नहीं पीती थी। अगर चची कोई काम कहती तो वो खुद करने की बजाय किसी दूसरे से कह देती। उनकी बातों का जवाब हमेशा खामोशी से देती। अब उसे अपने हर रवैये पे शर्मिंदगी हो रही थी। आज से पहले वो चची की तकलीफ को समझ ही नहीं सकी थी। उसे तो हमेशा यही लगता था कि चची बदमिजाज हैं, किसी से उनकी नहीं बनती। मगर आज वो जान गई थी कि उनके रवैये के पीछे महरूमी थी, एक ऐसी महरूमी जो कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं हुई। और आपको किसने कहा मैं आपकी बेटी नहीं? मैं आप ही की बेटी हूँ। आप मुझे डांटने, समझाने, हत्ता के जूते मारने का भी हक रखती हैं। वो मुस्कुरा कर बोली थी। और रही बात कि मैंने आपके लिए चाय बनाई, सर दबाया, तो वो इसलिए कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, और जब तक आप खुद ना रोकेंगी मैं ये सब काम करती रहूँगी। चची की आंखें नम हो गई। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। तुम्हें याद है जब तुम सब छोटे थे तो मैं तुम लोगों का कोई काम करने लगती थी तो तुम्हारी माएँ कहती थी कि मेरी कोई औलाद नहीं, मुझे किसी बात का गम नहीं। मुझे क्या पता बच्चों के नखरे कैसे उठाए जाते हैं, बच्चों के काम कैसे किए जाते हैं। बच्चों के नखरे भी सहने पड़ते हैं और बच्चों की बदतमीजी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। चची की आवाज़ में एक टूटा हुआ फख्र था। मैं तुम लोगों को खुद नहलाती, फीड कराती, कपड़े पहनाती, मगर जब तुम लोग बड़े हुए तो तुम्हें अपनी माँ से काम करवाने की आदत पड़ गई थी। मैं तो हमेशा हैरत से तुम सबको देखती रही
کہ کبھی کوئی مجھے بھی کسی کام کے لیے کہے گا۔ مائرہ شرمندگی سے زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ کیا آپ ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ وہ بڑی امید سے بولی۔ معاف کیا کرتی ہوں؟ میری محرومی نے مجھے سخت بنا دیا ہے، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ اس رات مائرہ نے تابندہ چچی سے پھر اور بھی بہت سی باتیں کی۔ اس ایک کپ چائے نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ چچی جان نے اپنے دل کا ہر دکھ مائرہ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ مائرہ کے سمجھانے پہ سب کزنس نے بھی پھر اپنا رویہ بدل لیا۔ اب سبھی چچی کو اسی کی طرح امی کہہ کے بلاتے تھے جیسے اپنی ماں کو کہتے تھے۔ کوئی انہیں اپنی قمیص کے بٹن لگانے کو دے دیتا، کوئی دوپٹہ رنگوانے کے لیے، کوئی سویٹر بنوانے کی فرمائش کر دیتا، اور کوئی صبح صبح انہیں جگا کے آلو کے پراٹھے کھلانے کی فرمائش کرتا۔ وہ چچی جان جو سارا دن منہ بسورے بیٹھی رہتی تھیں، اب پھر سے زندگی کی چہل پہل کا حصہ بن گئی تھیں، اپنے آپ کو اہم سمجھنے لگی تھی، کیونکہ در حقیقت ایک عورت تو اہم اولاد کے ساتھ ہی محسوس کرتی ہے، اور کوئی کسی کو کیا ہی خوشی دے سکتا ہے۔ مگر سب کے رویوں نے چچی جان کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیا تھا۔ مائرہ کو خاص طور پر چچی سے بے حد لگاؤ ہو گیا تھا۔ صبح جب وہ یونیورسٹی جانے لگتی تو اپنی امی کی طرح ان کے سامنے بھی ماتھے پہ پیار لینے کے لیے سر جھکا دیتی۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے چچی کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ جب سب نے اپنے رویے درست کر لیے تو کسی کو بھی اب چچی بد مزاج یا اکڑ نہیں لگتی تھی، بلکہ اب تو چچی ان کی ماؤں سے بھی زیادہ اہم ہو گئی تھیں سب کے لیے۔ اس روز مائرہ کی سالگرہ تھی، اور ہمیشہ کی طرح اسے پوری امید تھی کہ اس بار بھی اسے کوئی خاص سرپرائز نہیں ہوگا۔ ہوتا بھی یہی تھا، بس بیکری سے ایک کیک آتا، کھانے میں کچھ خاص بن جاتا، اور بس سب کزنز ہنسی مذاق کرتے ہوئے کیک کاٹ لیتے۔ سالگرہ ان کے گھر میں بس ایک رسم سی بن کے رہ گئی تھی، ایک اور دن جو یوں ہی گزر جاتا تھا۔ اب تو اس نے سرپرائز کی امید رکھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ آج بھی رات کے 11 بجنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ وہ سکون سے سونے کی تیاری کر رہی تھی، جب چند منٹ رہ گئے تو دروازہ بجا۔ اسے چونک کے دروازہ کھولا تو زارا، اس کی کزن، سامنے کھڑی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ ذرا، تم سے کوئی کام ہے، زارا نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتے ہوئے کہا۔ ایک تو وہ نرم گرم بستر سے نکلی تھی، اور اب وہ اسے گرم کمرہ چھوڑ کے باہر آنے کو کہہ رہی تھی۔ دانت پیستے ہوئے وہ چادر اوڑھ کر زارا کے پیچھے چل دی، اور جیسے ہی وہ زارا کے کمرے میں داخل ہوئی، اچانک ہی اندھیرے کمرے کی تمام لائٹس آن ہو گئیں اور ہیپی برتھ ڈے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کمرے کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ سبھی نے اسے تحائف دیے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا اور سب سے خوبصورت سرپرائز تھا۔ ارے یہ سب کس نے کیا؟ یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ مائرہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ آئیڈیا چچی جان کا تھا، زارا نے بتایا تو مائرہ نے فوراً آگے بڑھ کر چچی جان کی طرف دیکھا۔ وہ چچی جو اکثر مرجھائی ہوئی رہتی تھی، اب ان سب کی ذرا سی توجہ سے جیسے کھل اٹھی تھی۔ مائرہ نے اس رات جو چائے کا کپ محض ہمدردی میں بنایا تھا، وہ اسے ایک بڑا سبق دے گیا تھا کہ لوگوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا کرتے، خاص کر اپنے سے جڑے لوگوں کو، بلکہ ان کے دل کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے دل پہ بہت طرح کے بوجھ لیے ہوئے ہے، اور بے اولادی سے بڑا بوجھ تو شاید ہی دنیا میں کوئی ہو۔ گزرتی عمر کے ساتھ یہ بوجھ انسان کو بالکل نڈھال کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو جب چچی جان سے تھوڑے پیار سے مائرہ پیش آئی، ان کا دل ہلکا ہوا، دونوں طرف کی تلخی ختم ہوئی اور گھر کی فضا اچھی ہوئی، تو بالآخر مزاج کی سختی بھی خود بخود نرم پڑ گئی۔ اور یوں بھی اگر دیکھا جائے تو انسانی معاشروں میں ہمدردی اور پیار اور خلوص کے ایسے مظاہرے ہوتے رہنے چاہیے، تو کیا پتہ معاشرے سے کیسی کیسی برائیاں اور تلخیاں ختم ہو جائیں۔ پر اگر معاشرے میں نہیں تو آپ اپنے گرد ضرور دیکھیں، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا تلخیوں کا مارا اذیت میں زندگی گزارتا مل ہی جائے گا، اور اگر آپ تھوڑی ہمت کر کے اس کے دل کا بوجھ بٹا لیں گے، پیار سے اس کی طرف ایک کپ چائے بڑھا دیں گے، تو کیا پتہ
آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے کسی کی جہنم بنی زندگی جنت میں بدل جائے۔